کیا لگتا ہے جن کی نظروں میں بغیرتی ہو، جن کی نگاہوں میں بے حیائی ہو، ان کی گودوں میں صلاح الدین ایوبی آئیں گے؟ مجھے ایک بات یاد آ رہی ہے، صلاح الدین ایوبی فاتح اسلام، فاتح بیت المقدس، جب بیت المقدس کے دروازے پہ جا کے کھڑے ہوئے تھے نا، فلسطین فتح کیا تھا، اس سے پہلے کہا تھا سنو میں پیچھے ہٹنے والا نہیں، شکر ہے میں نے عبد القادر جیلانی کے مدرسے میں تعلیم حاصل کی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ صلاح الدین ایوبی نے کہا تھا میں غوث اعظم کے مدرسے کا پڑھا ہوا ہوں، اور یہ جو 70,000 فوج دیکھ رہے ہو نا، یہ ساری غوث اعظم کی چاہنے والی فوج ہے، ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ پھر بیت المقدس فتح کیا، اور فتح کرنے کے بعد جب آپ اندر خطبہ دے رہے تھے نا، اور جو بچے تھے انہیں قید کیا تھا نا، جنہوں نے زیادتی کی تھی حد سے زیادہ، ان میں سے ایک یہودی نے کہا تھا، یہودی یا عیسائی جو تھا، اس نے کہا تھا صلاح الدین آج تک تو نے بچا لیا بیت المقدس، تیرے بعد کون بچائے گا؟ سننا میری بات، یہ بات دل میں لکھ کے لے کے جانا، چاہے کسی دھرم، کسی مذہب، کسی فرقے کے لوگ ہو، سنبھل کے میری بات سننا۔ کہا تھا آج تو بچا لیا، آج کے بعد کون بچائے گا؟ تو آپ نے کہا تھا میں نہیں ہوں گا، کل کوئی اور صلاح الدین آ جائے گا، میں اگر چلا جاؤں گا کوئی اور صلاح الدین آ جائے گا۔ تو اس نے بڑی بات کہی تھی، اس نے کہا تھا صلاح الدین ہم تیری قوم کی بیٹیوں کو ایسا بنا دیں گے کہ وہ قیامت تک دوسرا صلاح الدین ایوبی پیدا نہ کر سکیں گے۔ اللہ، ایک دوسرے میں پیار بیٹھے، وقت گزر رہا ہے، بہت غور سے سنیں۔ آئے نا انہوں نے بزرگ نے کیا کیا؟ سلام کیا، السلام علیکم۔ سارے بچوں نے کہا وعلیکم السلام، وعلیکم السلام۔ سب نے ایک بار کہا، بغداد والے نے 2 بار کہا۔ بزرگ سے رک گئے، کہنے لگے بچے ادھر آنا بیٹا۔ وہ سے پاک آئے، کیا بات ہے؟ کہنے لگے میں نے تو سلام 1 بار کیا تھا، تم نے جواب 2 مرتبہ کیوں دیا؟ تو آپ مسکرا کے کہتے ہیں جو آپ کا کام تھا وہ آپ نے کر دیا، جو میرا کام تھا وہ میں نے کر دیا۔ جاؤ نا باپ، جاؤ باپ۔ وہ کہنے لگے نہیں، جب تک بتاؤ گے نہیں جاؤں گا نہیں۔ بتاؤ نا 2 مرتبہ سلام کیوں کیا؟ تو بغداد والے نے جب دیکھا نا ضد کر رہے ہیں، عمر کتنی ہے؟ 4 ساڑھے 4 ہاتھ پکڑا، کہنے لگا آؤ بزرگوں میرے ساتھ، لے کے گئے اونچے سے ٹیلے پہ چڑھے، وہاں سے بغداد والے کا آنگن نظر آ رہا تھا۔ آپ نے اشارہ کر کے کہا بابے بتاؤ نا کہ آج 4 سال 4.5 سال پہلے کیا آپ یہاں اس بستی میں آئے تھے؟ کہا ہاں آیا تو تھا۔ کہا اس بستی سے جب گزر کے جا رہے تھے وہ جو سامنے گھر نظر آ رہا ہے کیا تم نے اس کے دروازے پہ سلام کیا تھا؟ کہا ہاں کیا تو تھا۔ کہا کیا سوچ کے سلام کیا تھا؟ کہا میں نے یہ سوچا تھا کہ یہ سیدوں کی چوکھٹ ہے، سلام کروں، جواب مل گیا تو دعائیں لے کے آگے چلا جاؤں گا۔ کہا آپ بتائیے جب آپ نے سلام کیا تھا آپ کو جواب ملا تھا کہ نہیں ملا تھا؟ کہتے مجھے تو جواب نہیں ملا تھا۔ کہا آپ کو پتا ہے کہ وہ جواب کیوں نہیں ملا تھا؟ کہ مجھے نہیں معلوم۔ وہ سے بات فرماتے اس وقت ہمارے گھر میں کوئی مرد موجود نہیں تھا، اس لیے آپ کو جواب نہیں ملا تھا۔ انہوں نے کہا بیٹے تمہاری عمر کتنی ہے؟ کہا 4 ساڑھے 4 سال ہے۔ کہا تو آپ کو کیسے پتا؟ کہتے جب آپ گزر کے جا رہے تھے اور آپ نے سلام کیا تھا اس وقت قادر ماں کے شکم کے اندر موجود تھا۔ کہا جب آپ نے سلام کیا تھا میں نے آپ کا سلام کو سن بھی لیا تھا، چاچا تو جواب دے دیتا لیکن ماں کے ڈرنے کے خوف سے میں نے جواب نہیں دیا تھا۔ کہا بزرگوں میں نے آپ کا سلام نہیں سنا تھا، آپ کی آواز میں پہچان لی تھی، سالوں بیت گئے ہیں یہ نظریں آپ کو دور لگی تھی، آج مل گئے ہو۔ ایک جواب دے کر کے آج کا قرضہ اتارا ہے، ایک جواب دے کر کے 4 سال پہلے کا قرضہ اتارا۔ زندہ باد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان غوث اعظم، نعرہ تکبیر۔ بہت عمدہ سر، وقفہ زندہ باد۔ یہ غوث پاک کی شان، 4 سال کی عمر ہے اور یہ کرامت ہے، یہ برکت ہے، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ سنیں اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود بھی نا گھر سے ایک دن نکلے کھیلنے کے لیے، جب کھیلنے کے لیے نکلے نا پونچھ پکڑ لی بیل کی، تو بیل نے مڑ کے کہا تھا عبد القادر تمہیں اس کے لیے پیدا نہیں کیا گیا۔ دوڑ کے گھر آئے، ڈر گئے تھے، جانور بولا انسان کی طرح، جانور بولا انسان کی طرح، گھر آ گئے ماں کی گود میں، امی آج ایسا ہوا ہے۔ پھر ایک دن چھت پہ چڑھے نا، کمرے میں اندر تھے تو آواز آ رہی تھی لبیک اللہم لبیک، ایسا لگا گھر کے پیچھے کوئی بول رہا ہے۔ اب چھت پہ گئے نا، فرماتے جب میں چھت پہ چڑھا نا تو مجھے میری چھت سے نہ خانہ کعبہ نظر آ رہا تھا۔ چھت سے چڑھ کے جب آئے نا امی کو ساری باتیں بتائی، ماں نے کہا لال ڈر مت،
تیری ولادت سے پہلے تیری برکتیں ظاہر ہو چکی تھی، سبحان تیرے آنے سے پہلے بشارتیں آ رہی تھی، تیرے آنے سے پہلے تیرے آنے کی خبریں آ چکی تھی۔ رب نے بیٹے تجھے بڑی عزتیں بخشی ہیں، 18 سال ماں کے پاس رہے، 18 سال 14 سال کی بھی روایت ہے، 18 سال رہنا، اس کے بعد کہتے امی ہم پڑھنا چاہتے ہیں، پڑھنا چاہتے ہیں۔ غور کریں، عالم ارواح میں بھی ولی ہے، ماں کے شکم میں بھی ولی ہے اور پیدائشی ولی ہے، ٹھیک ہے جی، ابھی بھی ولی ہیں پھر بھی کہہ رہے ہیں پڑھنے جانا ہے۔ آج نا کچھ حضرت مزاروں لوگوں کا ایمان برباد کرنے پہ لوگ لگے بیٹھے ہیں، ان سے پوچھو بھائی یہ اتنے لمبے بال کیوں ہیں؟ تو کہہ رہا فقیر ہیں۔ ارے بھائی تجھے فقیر کس نے بتا دی؟ فقیر نہیں پر ٹیچر ہے۔ فقیری کا مطلب جانتے ہیں؟ کہہ رہے ہم فقیر ہیں، ہم مولویوں کی اور فقیروں کی کبھی بنی نہیں، اللہ والے بن کے۔ پھر یہ کون ہے جو پوری زندگی حدیثیں پڑھاتے ہوئے گزر گئی، پوری زندگی قرآن پڑھاتے رہے؟ یہ کون ہے؟ تیرے جیسا چور اگر اللہ والا ہے تو پھر یہ کون؟ ہاں حضرت ابھی انٹرویو لے رہا تھا، مجھے بڑا تعجب ہوا، اس نے کہا کس کی امت میں ہو؟ تو کہہ رہے ابھی آیا ہوں 4 دن میں۔ اللہ اکبر، نیا مجاور آیا ہے، مجاور نیا ہی نیا، کہہ رہا حضور کس کی امت میں ہو؟ تو کہہ رہے ابھی نیا آیا۔ تو یہ کنڈیشن ہے، یہ حالات ہے، سنا تک یاد نہیں ہے۔ وہ کھوپڑی پکڑ کے وہیں جھکا دے کہ کر سجدہ، اتنا ٹوٹا جائے گا نا کہ ساری ہڈی پسلی ایک کر دی جائے گی۔ ایسے بدماش بدبخت لوگ ہیں جو مسلک اعلی حضرت کو بدنام کرنے، بے شک، اور ہم ایسے لوگوں کے بارے میں کہتے ہیں نہ ان کا مسلک اعلی حضرت سے کوئی لینا دینا ہے، نہ مسلک اعلی حضرت کو ان سے کوئی لینا دینا ہے۔ بے شک، حق ہے۔ یہ چور ہے، ڈکیت ہے، اور تم سے بھی گزارش ہے حضرت گرین شیخ ایک داڑھی کا بال نہیں، عرس میں ہمیں بلا لیا اور پگڑی باندھے بیٹھے، مجھ سے کہہ رہا جسے مٹی دے دیتا ہوں وہ ٹھیک ہو جاتا۔ میں نے کہا تھوڑی سی مجھے بھی دے، دیکھے تیری مٹی کا کمال۔ میرا ہاتھ پکڑ کے کہہ رہا میرے خوب آ رہی ہے، تو میں نے کہا واہ ہمیں الو سمجھ رہے۔ میں نے کہا سن، ولایت کا معیار ہے، ہر عالم ولی ہو یہ ضروری نہیں، لیکن ہر ولی عالم ہو یہ ضروری ہے۔ ہائے ہائے، بے شک، حق ہے حضرت، کیا بات ہے، ماشاءاللہ، یہ ضروری ہے۔ اور ولی کا کام بندے کو خدا کے قریب کرنا ہوتا ہے، دور کرنا نہیں ہوتا۔ بڑا بڑا چور پھر رہا ہے اس ٹائم، ہوش میں رہی، ہوش میں۔ میں تو کہتا ہوں اس وقت بہتر یہ ہے اگر اچھا پیر نہ مل سکے تو اپنی مسجد کے امام سے مرید ہو جائے، کیونکہ 5 وقت وہ جماعت سے نماز ادا کر تو رہا ہے، اور کون سی بڑی بات چاہیے؟ اسی کے ہاتھ میں ہاتھ دے دو۔ لیکن کہہ رہا میرے پیر صاحب یہاں بیٹھے بیٹھے مدینے گھوماتے، وہ بھی بیٹھے بیٹھے تو کتا مر رہا ہے، اپنے گھر کا کتا نہیں مر رہا، مدینے کا مار رہا۔ ہوش کر بھائی کدھر کتا بتا رہا ہے، حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، ارے سر کا موقع ہے ہو جانے والے۔ کیا بات ہے، ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ مدینے شریف کو تو خالہ کا گھر سمجھ رہا ہے، یہاں سے بیٹھے بیٹھے او بچو بھائی بچو، ہوش کے ناخون لو۔ دکھ سب کو آتے ہیں، پریشانیاں سب کو آتی ہیں، لیکن جانتے ہو صبر کرے، دکھ آئے تو کیا کرنا ہے؟ زور سے بول رہے ہیں، صبر کرے، مل جائے تو شکر کرے، نہ ملے تو صبر، مل جائے تو شکر ہے۔ لیکن الٹا ہو، نہ ملا نا کہہ رہا مصیبت مجھ پہ آنی، اور مل جائے تو کہہ رہا ارے بڑی محنت نہیں پڑی ہے مولانا، تب جا کے یہ 2 کروڑ پیدا ہوئے۔ شرم کر بھائی، غیرت آنی چاہیے۔ اللہ دے تو کہ شکر مالک، ہم تو تیرے کرم کے لائق بھی نہیں تھے، تو نے جو بھی دیا ہے نا
یہ ہماری بساط اور اوقات کے حساب سے نہیں، اپنے کرم سے عطا کیا ہے. بے شک یہ نظریے رکھا کرا. لیکن حضرت جب رشتے کرتے ہیں نا، رشتے سرکار غوث پاک کی امی کیسی ہے پتہ ہے؟ جنہوں نے کبھی زندگی میں غیر محرم کو دیکھا ہی نہیں. اللہ اللہ اللہ، دیکھا ہی نہیں. اور کسی غیر محرم کی آواز تک آپ نے نہیں سنی. کبھی شریعت کی حدیں پار مارنا. ایسی ماں ہے تو بیٹا عبد القادر جیلانی پیدا ہوا. سبحان اللہ سبحان اللہ. برا نہ مانیے. جب رشتے کی باری آتی ہے نا نوجوانوں، اکثر میرے سامنے کنوارے بیٹھے جن لوگوں کی شادی ہو گئی ادھر ہاتھ اٹھا کے کہتے ہیں سبحان اللہ. جن کی شادی ہوئی ہے وہی بولیں ذرا ہاتھ اٹھا کے سبحان اللہ. ہے نا؟ اب جن کی نہیں ہوئی ہے وہ ذرا کہہ دیں یا رسول اللہ. یا رسول اللہ. اللہ آپ کو سلامت رکھے. یہ کچھ ضروری بات ہے جو میں آپ سے کر جانا چاہتا ہوں. جب ہمیں رشتہ کرنے کی باری آتی ہے نا تو اماں سے کہہ رہے اماں ذرا ڈھنگ سے دیکھ کے آئیے، بال بھی نرالے، آنکھیں عجیب. ہاں کسی بڑے بوڑھے نے کہہ دیا وہ خوبصورتی بنا بتاتے ہیں نا، کبھی لکھ دیتے چال مورنی جیسی تھی، آنکھیں ہرن جیسی تھی، بال ناگن جیسے تھے، ایسا لگ رہا ہے سرکس میں آ گیا. ابے سب جانور ہی جیسا تھا، کچھ انسانوں والا بھی بتانا. اماں دیکھ کے آکے اللہ کا نہیں ہوت لال تھے. تو عورت دیکھی کہ ڈایا اور جو آئی اور جو پڑے ہیں دوڑے، لے چل پیر لے چل پیر لے چل. مزار بھرے پڑے ایسے چھلانگیں لگ رہی ہیں. اللہ معاف کرے کہ اگر مزار والا وہاں ہو تو گلا دبا دے. ہاں ان کے چڑیلوں والی حرکتیں دیکھ کے تو وہ خود چلے جاتے ہوں. کرم کون کرے؟ یہ تماشے یہ حرکتیں کیوں؟ کیونکہ ہم نے دیندار بچیاں نہیں دیکھی. پوچھو رشتہ کدھر سے ہوا؟ لڑکی کہاں دیکھی؟ کہا جناب وہاں ہم گئے تھے، میری جھال میں سے لڑکی دیکھی تھی، دوپٹہ بھی نہیں تھا، بڑی خوبصورت لڑکی تھی. میں یہ کہتا ہوں یار تبھی سے نسلیں بگڑتی جا رہی ہے. ہم نے اصول بدل ڈالے ہیں. جب کسی کو اچھا داماد چاہیے تھا تو مسجدوں میں آ کے بیٹھا کرتا تھا. جب کسی کو اچھی بہو چاہیے ہوتی تھی تو تذکرہ کرتے تھے. بتاؤ تھا کہ لڑکی گھر سے نہیں نکلتی ہے. ایسی لڑکی بتاؤ جس کو کسی نے نہیں دیکھا ہو. آج وہ لڑکے تلاش کیے جاتے ہیں کہ جو آ کر کے ہمارا چوکوں پہ بیٹھتے ہو، وہ چوکوں میں بیٹھ کر کے کپڑے شپے لڑاتے ہو. ایسی بہویں تلاش کی جاتی ہے جو میری کھالوں میں آنے کے بعد دنیا کی نظروں کا تماشا بن جاتی ہے. پھر کہتے ہیں سب نے تعریف کی ہے، لندن کا لڑکا بھی کہہ رہا تھا لڑکی کمال والی ہے. اچھا کے بیٹے نے بھی دیکھی ہے، بپن کے للہ نے بھی دیکھی ہے، اور جو سب کی نظروں کا نشانہ بنی ہے وہ غیرت والی بیٹی نہیں ہو سکتی ہے. آنکھیں بند کر کے اس سے نکاح کرتے جس کو کسی نے نہیں دیکھا ہے. خدا کی قسم اندھے کی آئے کی ضرور لیکن خالی نہیں آئے کہ خدا کی رحمتیں لے کے آئے. دارو تکبیر، دارو رسالت، غلبائے اہل سنت، خطبائے اہل سنت، دارو تکبیر، دارو رسالت. زندہ باد. ایسی دیکھو جسے کسی نے نہ دیکھا ہو. اسے کیوں کر رہے ہو جس کی سب تعریف کر رہے ہیں؟ اور ایسے ہی کچھ نوجوان گدھے. حضرت لڑکی دیکھنے کا مسئلہ اب ہے نا کہ میں تو نہیں جاؤں گا، ہمارے خاندان کا اصول نہیں ہے، میرا کزن آئے گا. یہ کزن کون ہے جی؟ انگلش میں کہہ رہا تھا کہ غیرت نہ آئے. یہ کیا میرا چچا کا بیٹا آئے گا، میرے ماموں کا بیٹا آئے گا، میرے خالہ کا بیٹا آئے گا. کیوں بھائی؟ ہم تو ایک سیدھی بات جانتے ہیں، تیرے گھر میں رہنی ہے کہ ان کے گھر میں رہنا ہے. شریعت نے اگر آڑ دیوار چھپ کے دیکھنے کی بھی اگر گنجائش رکھی ہے نا تو صرف اس کے لیے کہ جس کا نکاح ہونا وہ بھی الگ آنا. ہاں کوئی پردے میں رہتی ہے، تم جا کے تماشا بناؤ اس کا. خلیرے منہ میرے جا کے دیکھ رہے جنازہ نہیں نکل گیا ہماری غیرت. اب تو حد ہو گئی حضرت. اب تو اسٹیجوں پہ انگوٹھیاں پہنائی جا رہی. مسلمانوں میں یہ رواج آ. یہ کیوں کر رہے کہ مولانا تجھے کیا پتا، تیری سوچ تو 300 سال پرانی ہے.
سن بھائی مولوی کی سوچ کتنی بھی پرانی ہے نا، ہمیں فخر ہے اس بات پہ، ہم وہی سوچتے ہیں جو روش ہمیں مدینے والے مصطفیٰ نے بتایا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے حضرت، واہ واہ واہ۔ اور یہی سوچ باقی رہنی ہے، یاد رکھنا۔ سب کو پلٹ کے بنیا انگوٹھی پہنا رہے ہیں، انگوٹھی ختم کرو یہ تماشے یار۔ کل تک ہم بیٹیوں کی عزت کے رکھوالے تھے، آج ہماری بیٹیاں اسٹیجوں پہ آ گئی، انگوٹھی پہنائی جا رہی ہے۔ بغیرتی کی نگاہیں اٹھتی ہیں بیٹیوں کی طرف، تمہیں کیا لگتا ہے جن کی نظروں میں بغیرتی ہو، جن کی نگاہوں میں بے حیائی ہو، ان کی گودوں میں صلاح الدین ایوبی آئی؟ مجھے ایک بات یاد آ رہی ہے، صلاح الدین ایوبی فاتح اسلام، فاتح بیت المقدس، جب بیت المقدس کے دروازے پہ جا کے کھڑے ہوئے تھے نا، فلسطین فتح کیا تھا، اس سے پہلے کہا تھا سنو میں پیچھے ہٹنے والا نہیں، شکر ہے میں نے عبد القادر جیلانی کے مدرسے میں تعلیم حاصل کی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ صلاح الدین ایوبی نے کہا تھا میں غوث اعظم کے مدرسے کا پڑھا ہوا ہوں، اور یہ جو 70,000 فوج دیکھ رہے ہو نا، یہ ساری غوث اعظم کی چاہنے والی فوج ہے، ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ اور پھر بیت المقدس فتح کیا، اور فتح کرنے کے بعد جب آپ اندر خطبہ دے رہے تھے نا، اور جو بچے تھے انہیں قید کیا تھا نا، جنہوں نے زیادتی کی تھی حد سے زیادہ، ان میں سے ایک یہودی نے کہا تھا، یہودی یا عیسائی جو تھا، اس نے کہا تھا صلاح الدین آج تو نے بچا لیا بیت المقدس، تیرے بعد کون بچائے گا؟ سننا میری بات، یہ بات دل میں لکھ کے لے کے جانا، چاہے کسی دھرم، کسی مذہب، کسی فرقے کے لوگ ہو، سمجھ کے میری بات سننا۔ کہا تھا آج تو بچا لیا، آج کے بعد کون بچائے گا؟ تو آپ نے کہا تھا میں نہیں ہوں گا، کل کوئی اور صلاح الدین آ جائے گا، میں اگر چلا جاؤں گا کوئی اور صلاح الدین آ جائے گا۔ تو اس نے بڑی بات کہی تھی، اس نے کہا تھا صلاح الدین ہم تیری قوم کی بیٹیوں کو ایسا بنا دیں گے کہ وہ قیامت تک دوسرا صلاح الدین ایوبی پیدا نہ کر سکیں گے۔ اللہ، یہ اس نے کہا تھا کہ تمہاری قوم کی بیٹیوں کو ایسا بنا دیں گے کہ قیامت تک کوئی بیٹی صلاح الدین کی ماں نہیں بنے گی، اور انہوں نے کر دکھایا۔ آپ کہیں گے کیسے؟ بتاؤ، یہ ڈرامے کس کی سازش ہے؟ یہ گانے کس کی سازش ہے؟ یہ فیشن کس کی سازش ہے؟ یہ تماشے کس کی سازش ہے؟ آج تیری میری بیٹی اسٹیج پہ آ کے انگوٹھے پہن رہی ہے، یہ کس نے چلن دی ہے؟ یہ کس نے سلیقے دیے؟ یہ کہاں سے روایتیں آ رہی ہیں؟ ہمارا اصول تو ایسا نہ تھا، ہماری تاریخ تو ایسی نہیں تھی، ہمارے اسلام میں تو ایسا کہیں نہیں تھا جیسا آج ہو رہا ہے۔ اور میری قوم کے نوجوانوں، تمہیں خدا کا واسطہ نیک نیکیوں سے نکاح کرو، اللہ نسل اچھی عطا کرے گا، اس لیے کہ زمین اچھی ہوتی ہے تو فصل اچھی ہوتی ہے، ماں اچھی ہوتی ہے تو نسل اچھی ہوتی ہے۔ زندہ باد زندہ باد، سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت عمدہ، زندہ باد زندہ باد۔ اچھی ماں تلاش کرو، اچھا نیک پیغام ماں تلاش کرو، لاریات چڑیل سرخ فوٹو والی، ناگن سے بال ہے، اور آنکھیں جیسے کھائی کہ ہرن کی جیسی آنکھیں، مور جیسی چال، پورا سرکس اٹھا کے لایا، 6 دن نہیں گزرے دے دوڑا لے دوڑا۔ اور جس کے بعد جا رہا نا اسے خود نہیں پتا جن ہوتی کیا چیز ہے، وہ دیکھ کے لوٹنے کے لیے۔ تم نے وہ سرکس دیکھے؟ سرکس اچھا وہ تو دیکھا ہوگا جادوگر جو تماشے کرنے آتے، ہم نے بچپن میں دیکھا، ایسا ڈرا دیتا کہ اگر بیچ میں چھوڑ کے بھاگے تو یہ آئے گا تمہیں پکڑ لے گا، مٹھی مت کھولنا، ارے پکڑے پکڑے ہوتا تھا نہیں بچپن میں، مٹھی اگر کھول دی تو لڑکا مر جائے گا کپڑے کے اندر، اب مٹھی اوڑتے ڈرا لیا، پھر اس کے بعد کہ جو جس کی جیب میں سب نکال دی، پھر نکال بھی دی ہے نا، ایسے جاؤ نا لے کے تو دیکھنا پتا تو کچھ نہیں، کیونکہ خود حضرت ہے، اسے کیا پتا ہوگا، حضرت ہے نہیں، اسے کچھ بھی نہیں پتا، دیکھو پیچھے ہٹاؤ اس پہ کہیں۔ یہ تماشے ہماری قوم گمراہ ہو رہی۔ ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا تیرے دامن میں ہے کس لال و جواہر کی کمی، تو کسی اور کے دامن کی طرف کیوں دیکھے؟ کیا نہیں دیا آقا نے تمہیں؟ گارنٹی ہے جاؤ بڑے سے بڑے بھوت اتر جائیں گے، رب نے سب سے بڑی شفا قرآن کے اندر رکھی ہے۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک۔ جو بیٹیاں لے کر کے آؤ، قرآن پڑھنے والی بیٹیاں لے کر کے آؤ، قرآن پڑھنے والی بیٹیاں۔ لیکن خیر ہو ہماری قوم کی، اللہ بھلا کرے، ہم دین نہیں دولت ڈھونڈ رہے ہیں۔ رشتے کرنے جاتے ہیں نا حضرت، تو رشتہ نا لڑکی کا گھر دیکھ کے لنٹر دیکھ کے کہتے ہیں رشتہ صحیح ہے، اللہ مکان دیکھ کے کہہ رہے ہیں رشتہ صحیح ہے۔ ارے مکان دیکھنے آیا تھا کہ رشتہ دیکھنے؟ تو مکان ہی کو رشتہ سمجھتے ہیں،
غریب کی بچی ہو، کتنی نیک کتنی شریف ہو، چھپر میں رہتی ہے نا، کہتا رشتہ بچوڑ کر نہیں۔ اتنے مشکل رشتے ہو گئے کہ بیٹیاں آج آتم ہتیا کرنے پہ مجبور۔ جو یہ بلا چلی ہے نا ارتداد کی بلا، جو ہماری بیٹیاں غیر مسلم ہو رہی ہیں، اس کی بہت بڑی وجوہات میں سے ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ ہم نے نکاح مشکل کر رکھے۔ بے شک سن رہے ہیں نا سارے لوگ؟ آپ بھلے 11ویں سال میں ایک بار کریں لیکن نکاح آسان کریں۔ نکاح آسان کریں گے، آسان انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ مشکل کدھر ہوئے؟ مشکل ادھر ہوتی ہے جب ہم ڈیمانڈ بڑھا دیتے ہیں، مانگ بڑھا دیتے ہیں۔ ادھر بھی بارات چلتی ہے، جی جی، بارات میں لوگ چلتے ہیں، ادھر کتنے لوگ چلتے ہیں؟ 100-150 لڑکے والوں نا ہر گھر میں جا کے رہے، تم نہیں گئے نا عزت چلی جائے گی۔ تیرے باپ نے پکا کے رکھ دیا وہاں 150 لوگوں کا کھانا۔ یہ علماء بیٹھے بھائی، ان سے پوچھو اسلام میں بارات کا تصور ہی نہیں، یہ غیروں والی رسم تھی۔ چل بھائی اگر لڑکی والا کہہ رہا کہ بھائی میری بھی عزت کا سوال ہے، اکیلا نہ تو ڈیمانڈ تو نہ کرنا۔ 150 لوگ بھر بھر کے جا رہے، کھانا اتنا مشکل، پھر جہیز، اور جہیز میں حضرت گاڑی بولٹ سے نیچے مانگی نہیں رہا۔ اوقات جانتے ہیں ہم اپنی، پتہ ہے ہمارے ابا نے پوری زندگی بیڈ نہیں بنوایا، کھاٹ پہ سوئے ہم، کیوں کہ سسرال سے ملے گا للہ۔ یہ اوقات ہے، کبھی صوفہ نہیں خریدا ہم نے کہ سسرال سے ملے گا بیٹے کو۔ اتنے لالچی ہم لوگ، ختم کریں یہ تماشے۔ جو لڑکی کا باپ جو دے اس کی مرضی، اس پہ چھوڑ دے، حضور کی سنت سمجھ کے اگر سوئی دے دینا تو بچی کی زندگی کے لیے وہی کافی۔ اچھا پیغام ہے ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ سنت سمجھ کے سوئی اٹھا کے دے۔ لیکن یہ جو لڑکے والے لوگ ہوتے ہیں نا، ان کے جو رویے آپ دیکھو، پہلے بھیج دیتا دیکھو بھائی قورمے میں ایک بھی ہڈی نہیں ہو، بوٹی کا سائز بڑا نہ ہو، ایک لقمے میں ایک بوٹی آ جائے، کیوں براتی نہیں پگلے لے لے آئے، جو دانت نہیں ہے چبا کے نہیں کھانے۔ ہمیں شرم آنی چاہیے، دین کے ٹھیکیدار ہمیں، ذمہ دار ہمیں، ہمدرد ہمیں، لیکن رویے بگڑتے چلے جا رہے ہیں۔ ہر کوئی کہتا مجھے حضور کی امت سے پیار ہے، مجھے حضور سے پیار ہے، بھائی کہ پیار کے دعوے کرتا بدلو گے کیوں نہیں؟ خدا کے واسطے باراتیں چھوٹی کر دو، کھانے میں ڈیمانڈیں ختم کر دو۔ اگر اللہ نے آپ کو 4 پیسے دیے ہیں مت مانگو کوئی بھی جگہ۔ اور نوجوانوں جنت میں جانا چاہتے ہو، آسان جنت میں جانے کا طریقہ یہ ہے، اگر رب نے توفیق دی ہے ایک بیڈ اپنے پیسوں سے خرید لے، رب نے تجھے دولت دی ہے سوتے اپنے پیسے سے لے کے آ جا، رب نے تجھے عزت بخشی ہے برتن اپنے پاس سے خرید لے، خالی ہاتھ چلا جا، بیٹی والے کے گھر 4 عزتدار لوگ لے کے چلا جا، تو عالم لے کے جا، اور خالی ہاتھ جا کر کے کسی غریب سے نکاح کر کے اپنے گھر کی عزت بنا لے۔ خدا کی قسم ادھر غریب کی بیٹی تیرے گھر میں راہ پائے گی، ادھر قبر میں جائے گا تو خدا کی رحمت تجھے راہ دے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت شان مصطفیٰ، نعرہ تکبیر۔ اچھا پیغام ہے ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ انشاءاللہ نکاح آسان، انشاءاللہ بھیک مانگیں گے، نہیں۔ سسرال سے مانگنے والا کتے سے بدتر ہوتا ہے۔ ہاں سسرال سے مانگنے والا کتے سے بدتر، اس لیے کہ کتے کی بھی عادت ہے جو پھینکو کوئی اٹھا کے کھاتا ہے، اور مانگنے والے ڈاکو ہوتے ہیں۔ تم جہیز مانگ کے نہیں لا رہے ہو، جہنم کا ایندھن لے کے آ رہے ہو، کھل کے کہہ رہا ہوں یہ بات، جہنم کا ایندھن لے کے آ رہے ہو، جس دن مرو گے یہی قبر میں آپ کا سبب بن جائے گا، لاکھ نیچے کرانا اوپر بیٹھ کے۔ اس لیے کہ حقوق العباد اتنا سخت مسئلہ ہے، اگر دل توڑ کے کسی کا جاؤ گے نا، اللہ اس وقت تک معاف نہیں کرے گا جب تک ایک آنسو کی قیمت تم سے نہیں لے گا۔ باقی وہ کریم ہے، ہاں لیکن یہ اسی کا قانون ہے۔ حقوق العباد کا مسئلہ بڑا سخت ہے، کئی باپوں نے حویلیاں بیچ دی تاکہ داماد کو گاڑی دے، داماد کی خواہش پوری کر سکے، بیٹی کے ہاتھ پیلے کر سکے۔ قسم کھا کے کہتا ہوں 7 بیٹیاں پالنے میں باپ اتنا بوڑھا نہیں ہوتا جتنا ایک بیٹی رخصت کرنے میں باپ بوڑھا ہو جاتا ہے۔
جبکہ رخصتی کے بعد باپ کی صحت بن جانی چاہیے تھی. ہم بوجھ بن گئے، ہم بوجھ بن گئے. ڈیمانڈیں چل رہی ہیں، مشکل ہو گیا بیٹیوں کا جینا. ایک بچی نے نا ہلا کے رکھ دیا، اس نے کہا مفتی صاحب اب تو زہر کھانے کی اجازت ہوگی. میں نے کہا کیا بات بہن؟ مجھ سے ڈائریکٹ اس نے کہا تھا ایسی کتنی میسج میں آپ کو دکھاؤں، کتنی بیٹیوں کے درد بھرے پیغام رہتے ہیں جو اپنی بات رکھتی. اس نے کہا تھا اب تو زہر کھانے کی گنجائش ہوگی. میں نے کہا بہن بات کیا ہے؟ اس نے کہا جب گھر میں باپ آتا ہے اس کا اترا ہوا چہرہ نہیں دیکھا جاتا، جب ہم محلے میں جاتے تو تانے نہیں سنے جاتے ہیں. ہمارا باپ پوری زندگی آپ نے پالتا رہا، لیکن جب سے ہم نے جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھا ہے رشتے آتے ہیں لوگ 10 لاکھ مانگتے ہیں، رشتہ ٹوٹ جایا کرتا ہے. آج سے اتنی سی گزارش کروں گا خدا را بیٹیوں کے درد سمجھنے کی کوشش کرو. آج ان کے آگے بیٹی ہے، کل ہمارے آگے بھی بیٹی آئے گی. اگر ان بڑھتی فتنے کی باتوں کو نہ روکا گیا تو کل بیٹیاں گھر میں رکھنا مشکل ہو جائے گا. اے میری قوم کے نوجوانوں بدل دو اپنے راستوں کو، بدل دو یہ طریقہ. اس نے رو کے کہا تھا یا تو رشتے آتے ہی نہیں ہے، آتے ہیں تو 10 لاکھ کی ڈیمانڈ کی جاتی ہے. ہمارے باپ نے امامت کر کے مشکل سے 7,000 کی تنخواہ میں ہمیں پالا ہے. 7 رکھنے ہیں دینے کے لیے ہمارے باپ کے پاس کچھ نہیں ہے. اگر 10-10 لاکھ دیے گئے تو 70 لاکھ ہمارا باپ کہاں سے لے کے آئے گا؟ یہ کہتے کہتی بیٹی رونے لگ جاتی ہے کہ میری عمر بھی 35 سال کی آ چکی ہے، اب میں جینا نہیں چاہتی ہوں. باپ اترا چہرہ نہیں دیکھا جاتا ہے. بتاؤ میں بیٹی سے کیا کہتا؟ میں نے کہا بیٹی صبر کر، خدا پہ بھروسہ رکھ، خدا کی قسم جو جس نے تجھے پیدا کیا ہے وہی رشتہ بھی ایک دن بھیج دے گا. اور تمہیں خدا کا واسطہ اگر ایسی بیٹیاں زہر کھا کے مر گئی ان سے حساب بعد میں ہوگا. ڈیمانڈ والوں کو پہلے پکڑا جائے گا، مانگ والوں کو پہلے پوچھا جائے گا. اور تمہیں خدا کا واسطہ کسی کی آنسو لگانا، اگر ہو سکے تو کسی کے لبوں کی مسکراہٹ بن جانا. خدا بھی راضی ہو جائے گا، مصطفیٰ بھی راضی ہو جائے گا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان غوث اعظم حضرت علامہ مفتی حماد رضا صاحب قبلہ. نعرہ تکبیر، زندہ باد. کریں گے انشاءاللہ. یہ انشاءاللہ میں آج بھی نا ایک نوجوان کے لیے میرے دل سے دعا نکلتی ہے. اس نے ابھی پیچھے گالی میں کوئی ضلع تھا مجھے یاد نہیں، اور بڑا پیسے والا بندہ تھا، ٹیچر نہیں تھا، پیسے والا بندہ تھا. اس نے مجھے بلایا، میں نے کہا بھائی پروگرام کیسا؟ میں پوچھا تو پتہ چلا اس کی شادی کا پروگرام ہے. میں نے کہا بڑی دھوم دھام سے پروگرام کرنا. اس نے کہا حضرت لوگوں نے بتایا کہ یہ اپنی نکاح میں نے صرف 11 لوگ لے کے گیا تھا. بول دو سبحان اللہ. سبحان اللہ. ادھر رہتے ہو سبحان اللہ بھی نہیں کہنا جانتے. 8 دن مراد آباد رہو خوب بولنا آ جائے گا. بولنے ذرا سبحان اللہ. بولے بولے. 11 بندے لے کے گیا غوث پاک کی نسبت سے. 11 بندے اور خالی ہاتھ نکاح کر کے لایا. اس نے کہا میں نے آپ کو تقریر کرتے سنا تھا اس لیے نا میں نے آپ ہی کو بلایا. میں نے کہا کاش یہی ذہنیت ہر جوان کی ہو جائے. واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ. اس نے کہا ولیمے میں 2000 لوگوں کا کھانا ہے. تجھ سے بارات لے جانے کی گاڑیوں کا پیسہ دیتے ہوئے کلیجے پھٹتے. بس کر لو. کیوں؟ بس 11,000 میں ہو جائے گی. اور اتنے باراتی لے کے گئے تو 25,000 میں جائیں گے کار میں. کہہ رہا 25,000 کہاں سے دیں گے؟ اس سے پوچھ جس نے 3 لاکھ کا کھانا بنا کے رکھا تیرے جیسے ٹھلووں کے لیے. اور پھر بھی کمیاں اسی کے اندر. مشکل ہے بیٹیوں کو پالنا. بدلو یارو یہ رویہ، بدلو. نیک بچیاں تلاش، نیک بچیاں. آج تم کسی کا سہارا بن جاؤ. میرا نبی تمہارا سہارا بن کے قبر میں تشریف لے آئے. ہائے ہائے سبحان اللہ سبحان اللہ. کریں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ سارے وعدہ کریں انشاءاللہ. ہاں ماں بہنوں سے گزارش ہے، خدا را آپ سے بڑی مؤدبانہ اپیل ہے، گزارش ہے آپ سے. آپ کا جو خواب ہے نا میرے للہ کو بلیرو میں لے گئے. دادی ایک دن نہیں بٹھا کے تیرا للہ بلیرو میں. آخرت تباہ نہ کر للہ کے. اماں ماننی تیار ہے نا وہاں تو بلیرو میں لے ڈوب گئی جائے. اور پھر جب چھٹیاں پکڑ کے مارتی ہے نا بہو تو پھر شریعت یاد آتی ہے. قطعی دین نہ ہے مجھے مارا پڑی پڑی. لائی کیا بھوتنی تو تو خود لے کے آئی، تو اس کا اثر تو تجھ پہ زیادہ ہونا. مولوی کیا کریں گے؟ میری بہنوں آپ پہلے اپنی برادری کو عزت دو. مرد خود بخود عزت دینا شروع کر دیں. میں نے یہ بہت بڑی بات آپ سے کہی. آپ سے میری گزارش تھی نکاح ساتھ کر
اتنے آسان کر دو کہ ہر بیٹی مسکرا کے کہا کرے شکر حضور کی امت میں پیدا ہوئی ہوئی، نہ میں شوہر پہ بوجھ بنی ہوں نہ میں باپ پہ بوجھ بنی ہوں۔ کیا کہنے حضرت، واہ واہ سبحان اتنے تو آسان کر دو کم سے کم، اتنے تو آسان کر دو۔ آج سرکار غوث پاک کی محفل میں ہم بیٹھے ہیں، سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ آپ سمجھ نہیں